أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. سابقہ قوموں کی طرف اگر نظر دوڑائیں، اللہ نے جب ان کو ہلاک کیا، جب ان پہ اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسا، تو مالک نے ان کا سبب کیا بیان کیا؟ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی نشانیوں کو، اللہ کی آیات کا انکار کیا. فأہلکناہم بذنوبہم، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تو رحمان اور رحیم ہے. جب اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، اللہ کی آیات کو چھوڑو گے، اس راستے کو ترک کرو گے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں بتایا، جب اس راستے کو ترک کرو گے، گناہوں کی دلدل میں ڈوب جاؤ گے، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسے گا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ. جب انہوں نے یہ راہ اختیار کیا، بغاوت کا، کفر کا، گناہوں کا، تو اللہ کی طرف سے کوڑا برسا، اور ایسے ہی اللہ نے آل فرعون کو ہلاک کیا. ان آیات میں قوموں کی بربادی کا قانون بیان ہوا ہے، افراد کی نہیں. اکثریت کیا کرتی ہے؟ اکثریت کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ سبھی کے ساتھ ہوتا ہے. اگر اکثریت نیک ہے، نیکی پر قائم ہے، ان کو بھلائی ملے گی، خیر ملے گی. ان میں جو چند افراد برائی پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کا معاملہ ان کے ساتھ قیامت کے دن ہونے والا ہے. لیکن اگر اکثریت گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ کی بغاوت پر ہے، نافرمانی پر ہے، صراط مستقیم کو ترک کر چکی ہے، اور تھوڑے سے لوگ ہیں جو نیکی پر اور خیر پر قائم ہے، تو جب عذاب آئے گا تو وہ سب کے سب شکار ہوں گے. ہاں، قیامت کے دن ان کا معاملہ جدا جدا نیت اور عقیدے کی بنیاد پہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کا ذکر کیا جس پر اللہ کا عذاب آئے گا اور اسے دھنسا دیا جائے گا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو چلنے والے لوگ ہیں، قافلہ ہے، اس میں کچھ اچھے بھی ہوں گے، کچھ برے بھی ہوں گے، تو جب اللہ کی طرف سے دھنسایا گیا تو سارا قافلہ ہی ہلاک ہو گیا، تو اچھوں کا کیا بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی تو وہ سب کے ساتھ وہی ماجرا ہوگا. جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو پھر لوگوں کو اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا. اکثریت اگر بری ہے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجئے، اکثریت کے پیچھے دوڑنے کی کوشش نہ کیجئے. اکثر لوگ یہ جملہ کہتے ہوئے آپ کو سنائی دیں گے، اکثر یوں کر رہے ہیں. بھائی اکثریت پر تو عذاب آئے گا، اکثریت تو پکڑی جائے گی، اکثریت تو ہلاک ہونے والی ہے. اگر یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے تو آپ اکثریت کو دیکھ کر ان کے پیچھے نہ چلیں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بلکہ آپ اگر تھوڑے بھی ہیں تو محنت کریں، تبدیلی کی کوشش کریں، اور ان گناہوں میں ڈوبی ہوئی امت کو نکال کر صراط مستقیم پہ چلانے کی کوشش کریں. صحیح بخاری حدیث نمبر 3346، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدہ زینب سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی، ہم ہلاک کر دیے جائیں گے اور ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے؟ سوال پہ غور کیجئے گا. ہم ہلاک کر دیے جائیں گے اور ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب گناہ اور برائی زیادہ ہو جائے گی
جب خباثت پھیل جائے گی تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسے گا۔ جب برائی زیادہ ہو جائے گی تو نیک لوگ بھی مارے جائیں گے، جب ان کے اوپر پکڑ آئے گی تو وہ بچیں گے نہیں۔ بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اکثریت کو نیکی کی طرف لے کر آئیے۔ یہ جملہ چھوڑ دیجئے کہ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، ان کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہوگی، ان کے پاس بھی تو مولانا صاحب ہیں، وہ بھی تو قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، کوئی نہ کوئی دلیل تو ان کے پاس بھی ہوگی۔ کوئی یہ کر رہا ہے یا کوئی وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کو ان کے راستے پہ چھوڑ دیں اور خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ یہ نبوی منہج نہیں ہے۔ ہوگی گا گی گو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کی فلاں آیت میں یہ بات یوں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات یوں ہے۔ قرآن غائب نہیں ہے کہ امام غائب صاحب لے کے بھاگ گئے ہیں، احادیث رسول غائب نہیں ہے کہ غار میں چھپنے والا اٹھا کے لے گیا ہے، یہ موجود ہے۔ شریعت کا کوئی مسئلہ آپ پوچھئے اللہ کے کلام کا کیا حکم ہے اس مسئلے پہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے اس مسئلے پہ، جب آپ یوں پوچھیں گے تو بتانے والوں کی لائن سیدھی رہے گی، اور جب آپ کہیں گے نہیں جی ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی، ان کے پاس بھی کوئی جواز ہوگا، جب آپ یوں راستہ چھوڑیں گے تو پھر اکثریت گناہوں میں ڈوبے گی، اکثریت برائی کے راستے پہ چلے گی، اور جب اکثریت برائی پر گناہ پر چلی، آپ خاموشی کے ساتھ ایک کونے کے اندر بیٹھنا شروع ہو گئے، رب کی طرف سے پکڑ آئے گی تو یہ اقلیت بچنے والی نہیں، ان کے ساتھ اس سزا میں شریک